باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وعلى آلہ الطاہرین طیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج بروز سوموار 5 اگست 2024 ہے، تو میں ابن الخیر سید اللہ بخش تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، یہ 6 سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو کوئی بری بات اگر منہ سے یعنی زور سے کہہ کر بری بات کہے تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ ہاں البتہ مظلوم اپنے اوپر جو اس پر ظلم ہوا ہو اس کی وہ داستان بیان کر سکتا ہے، الا من ظلم، ہاں سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اس کو علم بھی ہے ہر چیز کا۔ تو یہ فرمان مقصد اللہ کا یہ ہے کہ میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، وہ تم زور سے کسی کی برائی بیان نہ کرو، یعنی زبان سے زور سے بول کر جسے کہ کوئی سن سکے، برائی بیان نہ کرو۔ اگر ایسا کیا تو اللہ کو ایسی بات پسند نہیں آئے۔ تو اب ہمارے ایک آج کل انٹرنیٹ پر آیا ہوا ہے حسن العیاری، لوگ شاید اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے بہت سی کتابیں خرید کر اور ان کے عنوان جو ہے مختلف عنوانات کے تحت انڈیکس بنا لی ہے، تو وہ ان کتابوں کے ذریعے سے جواب دے رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ عربی بھی جانتا ہوگا، انگلش بھی جانتا ہوگا، اور دوسری زبان میں شاید اردو تو جانتا ہے، اس میں تقریر کرتا ہے تو وہ جانتا ہوگا۔ وہ مجھے اپنی زبان لب اللہجے سے افغانی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ العیاری صاحب کو شاید شیعہ لوگوں نے، میں نے ان کے کمنٹ دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب کو سلامت رکھے۔ یہ اللہ یاری صاحب شیعہ کا دوست نہیں ہے اور نہ یہ اہل سنت کا دوست ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ عالم اسلام کا دشمن ہے، شیعہ کا بھی دشمن ہے اور اہل سنت کا بھی دشمن ہے۔ اس کا مقصد شیعہ اور سنی فسادات برپا کرانا ہے۔ مجھے معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ کسی لابی کا فرد ہو، اسرائیلی لابی کا یا امریکی لابی کا فرد ہو۔ اسرائیل و امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسی طرح یہ تباہ و برباد ہو جائیں، ان کا یہ ایجنڈا ہے۔ شاید یہ ان میں سے کسی ایک لابی سے تعلق رکھتا ہو، تو مجھے علم نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ تعلق نہیں رکھتا، مگر اس کے اس انداز بیان سے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی لابی کا بندہ ہے، ورنہ تو یہ کوئی تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ یوں ہی کوئی اہل سنت عالم اس سے بحث کرنے کے لیے کال ملاتا ہے، مثلا مسئلہ اس کا خلافت پر ہوتا ہے، امامت پر، تقیہ پر، جو اختلافی مسائل ہیں، تو یہ فوراً اس عالم کو کہتا ہے، اہل سنی یعنی سنی عالم کو یہ کہتا ہے کہ تم ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو۔ ابو بکر عمر عثمان اور حضرت عائشہ کے متعلق کہتا ہے یہ تو مسلمان بھی نہیں، یہ کافر ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں وہ جیسے بھی ہوں، مگر میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اللہ یاری امریکہ میں کسی خطرے کونے میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا ہے، وہ عالم اسلام کو، سنی اور شیعہ کو آپس میں لڑاتا ہے، تو اہل سنت تو یہی سمجھے گے نا کہ شیعہ کا یہی وتیرہ ہے، یہی طرز تکلم ہے، اور شیعہ ایسے ہی ہے، وہ تو
ان کی سب کو شکایت جو ہوگی شیعہ سے ہوگی، کیونکہ یہ نامراد اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے، حالانکہ شیعہ کا یہ رویہ نہیں ہے، ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک ہے، شیعہ اور سنی میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت صحابہ کرام کو بعد رسول کے اپنا ہادی اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، مگر شیعہ بعد رسول کے اہل بیت کو اپنا ہادی اور مقتدا سمجھتے ہیں۔ ہر شخص کی مرضی ہے، کوئی کسی کو اپنا ہادی سمجھے، اس کا فقہ اس کا دین غلط ہو یا صحیح ہو، یہ اس کا اور اللہ کے درمیان میں معاملہ ہے، مگر ایک دوسرے لڑنا تو مناسب نہیں ہے۔ اور اب ہم دیکھیں ہم تو اہل سنت اور اہل شیعہ وہ یہ تو اتنے ہیں پاکستان میں کہ یہ سب ان کے عقائد اس صورت میں تو بہت مشترکہ ہیں، سب اللہ ایک رسول کے قائل ہیں، سب قیامت کے قائل ہیں، سب قرآن کے قائل ہیں، سب ایک ہی قبلہ کے قائل ہیں، تو سب قیامت کے قائل ہیں، سب فرشتوں کے قائل ہیں، سب نار اور جنت، میزان اور صراط کے قائل ہیں۔ ان میں تو سب کے سب پچھلی کتابوں اور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں تو بہت سی باتیں مشترکہ ہیں، صرف اختلاف ہے خلافت و امامت کا، اور اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو چیز اہل سنت کے مذہب میں حرام ہے وہی چیز شیعہ کے مذہب میں حرام ہے، جو چیز اہل سنت کے مذہب میں حلال ہے وہی چیز شیعہ کے مذہب میں حلال ہے۔ جس چیز کو اہل سنت گناہ سمجھتے ہیں اسی چیز کو شیعہ گناہ سمجھتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ شیعہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھے، وہ ہاتھ باندھ کر۔ تو پاکستان میں اس وقت حالانکہ دہشت گردی کی فضا قائم ہے، لوگ اسی لیے لڑ رہے ہیں کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ شیعہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں جن کو اہل سنت اسلام کا مہر و ماہ سمجھتے ہیں، جن کو اہل سنت اسلام کا راس و رئیس سمجھتے ہیں، جن کی اہل سنت مقتدا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، میں ایک بات کہتا ہوں، ہم شیعہ اور سنی سب مسلمان ہیں، ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کرنا چاہیے۔ کوئی عالم صاحب علم ایسی بات نہ کرے گا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو۔ ہندو ہنومان کی پوجا کرتے ہیں جو کہ ایک بندر ہے، اور ان کے مندروں میں ہنومان بندر کے بت کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم تو ہنومان کی توہین بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کوئی مسلمان نہ سنی کرے گا نہ شیعہ، کہ ہم بت کے قائل نہیں ہیں، مگر یہ ہمیں ضرور علم ہے کہ جو لوگ اس ہنومان سے عقیدت رکھتے ہیں اگر ہم اس کی توہین کریں تو اس صورت میں ایک فساد تو برپا ہو سکتا ہے۔ تو امن قائم کرنے کے لیے حق یہ ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ نے بھی سورۃ انعام کی آیت نمبر 108 میں فرمایا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ان کو تم سب نہ کرو، برا نہ کرو جو اللہ کے بغیر وہ جن کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کم علمی اور دشمنی کی وجہ سے اللہ کے حق میں وہ یعنی کہ وہ گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے اللہ کے نام کی۔ تو اس لیے تم جن کی وہ اللہ کے بغیر پوجا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ان کے لیے تم برے الفاظ استعمال نہ کرو، ان کو صاف نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 108 میں فرما دیا ہے۔ جب قرآن کا فرمان ہے کہ جس سے کوئی عقیدت رکھتا ہے چاہے وہ اس کی عقیدت صحیح ہو یا غلط ہو، مگر ان کے حق میں کوئی بری بات نہ کہو، کیونکہ اس طریقے سے وہ تمہارے اللہ کو بری بات کہیں گے۔ اگر ایسا ہو، ہم لوگ اہل سنت کے اہل سنت جن کی اقتداء کرتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ہم اس کے لیے کچھ غلط الفاظ بولیں، کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے؟ کیا وہ ہماری دل آزاری نہ کریں گے؟ کیا وہ اہل بیت کے خلاف کوئی غلط بات نہ کریں گے؟ یہ کیسی بات ہے؟ کیا یہ ذہنی توازن خراب ہو گیا ان لوگوں کا؟ یہ لوگ چند ایک دو یا بہرحال حسن اللہ یار خاص طور پر یہ وہ فتنہ پرور انسان ہے کہ یہ پاکستان میں کیا عالم اسلام میں شیعہ سنی فساد برپا کرانا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، اور یہ اسرائیل اور امریکہ کی شاید یہ انہی کا مقصد ہے، یہ ان کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑیں
اور ایک دوسرے کو قتل کریں اور عالم اسلام مکمل کمزور ہو جائے. پہلے بھی بہت کمزور ہے. اسرائیل فلسطین پر ظلم و تشدد کر رہا ہے. بچے عورتیں قتل ہو رہے ہیں. اس وقت تک 40,000 تک عورتیں بچے مرد جوان قتل ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ فوج سے نہیں لڑ رہا بلکہ سویلین آبادی پر بمباری کرتا ہے، ہسپتالوں پر بمباری کرتا ہے، پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کرتا ہے. اس کا مقصد فلسطین، وہ اسرائیل چاہتا ہے یا تو یہ مکمل طور پر مسلمان فلسطین چھوڑ جائے، یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور نکل جائے، یا پھر مکمل طور پر قتل ہو جائے، یہ علاقہ صاف ہو جائے. اور وہ یہ چاہتا ہے. مسلمانوں کی اتنی کمزوری ہے کہ کوئی ملک کھول کر اسرائیل کے سامنے نہیں آ رہا. اس کے باوجود بھی اتنا کمزور ہو چکا ہے، مگر مسلمانوں کو وہ مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے. اور اس ایجنڈے پر حسن العیاری خاص طور پر کام کر رہا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اہل سنت کے عالم نے اس سے کسی بات پر بحث کرنے کی وہ کوشش کی ہے، کال ملائی ہے، تو اس نے فوراً یہی کہا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان کا ایمان ثابت کرو. کہ وہ تو مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذلک، وہ تو کافر تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ اے حسن اللہ یاری، تو ان کو کافر کہہ رہا ہے. حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جب جنگ ہوئی، حضرت علی علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی، تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو جب مدینے پہنچایا تو 40 عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر اور انہیں کہا کہ اپنے چہروں پر نقاب کر کے تلواریں ننگی ہاتھ میں لے کر مدینہ تک اسے پہنچایا جائے. وہ 40 عورتوں کے گھیرے میں ان کو مردانہ لباس پہنا کر ایک فوجی بنا کر، اور حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیجا. وہ کچھ بھی ہو، وہ جیسے بھی ہو، میں بھی شیعہ اثنا عشری ہوں، بہرحال حضرت علی علیہ السلام کو جو امام سمجھتا ہے وہ حضرت عائشہ کی توہین کبھی نہیں کرے گا. اگر ہم اس کی توہین کریں، پہلی بات یہ ہے اہل سنت کا ناراض ہونا اپنی جگہ پر، مگر شیعہ حضرت علی کو امام کیسے سمجھیں گے؟ جس کو امام سمجھا جاتا ہے اس کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے عمل پر عمل، اس کے فرمان پر عمل کیا جاتا ہے. یہ کیسا ہے حسن اللہ یاری؟ کیسا شیعہ ہے یہ؟ کیسا اثنا عشری ہے جو آگ لگا رہا ہے؟ شیعہ اور سنی کے درمیان یہ آگ بھڑکا رہا ہے، یہ خون ریزی کرانا چاہتا ہے، یہ انتہا تک پہنچنا چاہتا ہے اور انتہا تک پہنچ چکا ہے. اس سے اور کیا کرے گا کہ جن کے فرما برداری کو، جن کی اتباع کو اہل سنت لازم سمجھیں اور جن کو تمام صحابہ سے افضل سمجھیں بعد رسول کے، اور یہ شخص ان کو کافر کہتا ہے. بھلا یہ بات ہو رہی ہے؟ اگر یہ عالم ہوتا، اس نے قرآن مجید پڑھا ہوتا، تو سورۃ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اور اور با اخلاق نصیحت کے ذریعے ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. اور اگر ان سے بات کرو تو وہ بھی اخلاق کے دائرے کے اندر. کیا یہ ایسا کر رہا ہے؟ یہ حسن اللہ یاری یہ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق عمل کر رہا ہے؟ یہی قرآن کا فرمان ہے. یہ جن کو لوگ اپنا ہادی و پیشوا، کیا ہم ہندو کے کرشن کو، ہندو کے رام کو برا بھلا کہیں، ان کے مہابیر کو برا بھلا کہیں، کیا وہ ہم سے نہیں لڑیں گے؟ ہم ان کے ہنومان کو برا بھلا کہیں، کیا وہ ہم سے نہیں لڑیں گے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو فساد برپا کر رہا ہے، یہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہا، یہ کسی لابی کے فرما برداری کر رہا ہے، کسی لابی کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے. میں مسلمان سے کہتا ہوں آپس میں متحد رہیں، اس شخص کو مردود سمجھیں. یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اس کو شیعہ سے خارج سمجھیں. اور دوسری بات، شیعہ جن کے وہ شیعہ جن کو اپنا مرجع سمجھتے ہیں کہ شرعی مسائل پوچھنے کے لیے جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ مجتہد جو نجف اشرف میں بیٹھے ہیں یا جو ایران میں بیٹھے ہیں،
شیعہ انہی مجتہد کے فتاوی پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ مجتہد کسی کو فتاوی پر مجبور تو نہیں کرتے کہ ہمارے فتاوی پر ہم عمل کرو، انہوں نے توضیحات لکھ دی ہیں، جو ان کے فتاوی پر عمل کرے نہ کرے وہ کسی کو جبر نہیں کرتے۔ مگر یہ حسن اللہ یاری ہے، ان کو شمر کافر اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ یہ یزیدی یہ بول رہا ہے، کیا یہ انسانیت ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ جو مرجع ہیں، حالانکہ کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو یا اہل حدیث ہو، جس مذہب سے جس مکتب فکر سے وہ تعلق رکھتا ہو تو شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ اپنے علماء کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شیعہ اگر شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ علی خان منائی کی طرف رجوع کریں یا سیستانی کی طرف رجوع کریں یا جس کی طرف رجوع کریں، کیا وہ لوگ کافر ہو جائیں گے؟ یا حافظ بشیر کی طرف، تو ان کو کافر کہا جائے، ان کو شیطان کہا جائے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہر ان پڑھ شخص اب میں ہوں، حالانکہ میں نے قرآن مجید کا بہت مطالعہ کیا ہے، مگر میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں، نہ میں مجتہد کا مقام رکھتا ہوں، اس لیے میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جب اتنا مطالعہ قرآن مجید کرنے کے باوجود بھی میں فتویٰ سے دستبردار ہوں، تو فتویٰ کس سے دے؟ یہ نہایت برے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ جتنے ہیں ان مجتہدین کو چھوڑ جائیں، ان سے الگ ہو جائیں۔ یہ شیعہ اگر ان مجتہدین کی وجہ سے آپس میں متفق ہیں، یہ مجتہدین کے فتوے کو مانتے ہیں، ہو سکتا ہے کال کلاں، کیونکہ امریکہ اسرائیل کا یہی مقصد ہے، یہ مجتہد اگر شیعہ کو حکم دیں اٹھو اسرائیل کے خلاف، اٹھو امریکہ کے خلاف، تو یہ اکٹھے ہو جائیں، شاید یہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ یہ ان کا حکم مانتے ہیں، تو ہم ان کے خلاف کام کریں، شیعہ بھی اکٹھے نہ ہو سکے، یہ بھی منتشر ہو جائے، اور اہل سنت اور شیعہ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں، تو عالم اسلام پورا کمزور ہو جائے، اور پھر وہ آرام سے اپنے آرڈر پر عمل کرائیں۔ یہ ان کی سیاست ہے، اور یہ اللہ یاری ان کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ تو اللہ یاری کو اپنا دوست نہ سمجھیں۔ یہ آپ تو امریکہ میں اس کو میں اللہ یاری کو کہتا ہوں تم اتنا دلیر ہے، تو کہہ رہا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر کافر ہیں، میں یہ کہتا ہوں تو بڑا مسلمان آ گیا، آ جا پاکستان میں ہمارے ساتھ، تو دوسرے کو جانو کا دشمن بنا ہوا ہے اور تم عالم اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میں سب کو سمجھتا ہوں، تو ایک رتی برابر کسی چیز کو نہیں جانتا۔ اس نے صرف بہت سی کتابیں خرید کر ان کا مطالعہ کر کے ان کے انڈیکس بنا کر سامنے لگائے ہوئے ہیں، جیسے مسئلے پر بحث کرنا ہو یہ کہتا ہے کہ فلاں روایت فلاں کتاب فلاں صفحہ نمبر، کیونکہ یہ پہلے میں دیکھتا ہوں اسے کہ یہ اس طرح غور کرتا ہے، اس طرح دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر بتاتا ہے، اس نے انڈیکس اور صفحہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، بس یہی علم ہے اس کے پاس، یہ کون نہیں کر سکتا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں اگر میں قرآن میں کچھ آیات کو جانتا ہوں، کیا میں اہل سنت علماء یا اہل حدیث علماء کو گالیاں دینا شروع کر دوں؟ اگر میں نے اپنا نظریہ ان کے سامنے رکھنا ہے، ان کو پسند آئے گا تو وہ اس سے درس حاصل کریں گے، نہیں آئے گا پسند وہ رد کر دیں گے یا مجھ پر اعتراض کریں گے۔ یہ کچھ طریقہ ہے دوسروں کو گالیاں دینا؟ ہمارا مطلب اسلام سچا ہے، ہم اللہ واحد لا شریک کو ماننے والے ہیں، کیا ہم ہندوؤں کو گالیاں دینا شروع کر دیں؟ تو گالیاں دینے سے کیا وہ ہماری نصیحت پر عمل کریں گے؟ اس طریقے اسلام پھیل جائے گا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ شیعت پھیلا رہا ہے؟ نہیں، یہ شیعہ کا بھی دشمن ہے، اہل سنت کا بھی دشمن ہے، یہ پوری ملت اسلام کا ملت اسلامیہ کا دشمن ہے۔ تو اس سے بچ کر رہیں، ان کی بات کو اس کو شیعہ نہ سمجھیں، یہ ظالم انسان شیعہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ رب العزت کی قسم میں کوئی ذاتیات کی بات نہیں کر رہا، میں نے صرف انٹرنیٹ پر اللہ یاری کو دیکھا ہے، میرا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے ذاتی، مگر اتنا دکھ ضرور پہنچتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے انسان۔ اگر عقل مند ہوتا، یا تو یہ ہے کہ یہ عقل مند نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جس لابی کے ایجنڈے پر یہ کام کر رہا ہے اس نے ان سے وفاداری کرنا ہے، ہم سے نہیں کرنا۔ اب پارا چنار کے متعلق میں نے ایک دیکھا کہ اللہ یار کا بیان پارا چنار کے متعلق آ گیا، تو میں نے اس کو جب سنا تو پارا چنار والوں کی ہمدردی میں اس شخص نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ پارا چنار میں جو قتل ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ اس لیے کہ پاکستان میں رہ کر یہ ایران کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور یہ ایران ہی کو پسند کرتے ہیں، یہ
علی خامنائی کے پابند ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ شیعہ کی کون سی تنظیم ہے کہ جس نے ایران کے کسی ایجنڈے پر عمل کیا ہو، کہ ایران کو کیا فائدہ پہنچایا؟ شیعہ کے اکابرین میں سے کون ہیں جس نے ایران کے حق میں کوئی ایسا بیان دیا ہو جس کا پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان یا اہلیان پاکستان کو نقصان ہو؟ میں یہ پوچھتا ہوں، کیا ایران اور پاکستان کے تعلقات پرامن ہیں یا یہ جنگ کی حالت میں ہیں؟ جب یہ ہیں پرامن، جب ایران اور پاکستان پرامن ہیں اور ایک دوسرے کی حدود کا احترام کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جنگ کی حالت میں نہیں ہیں، تو شیعہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایران کے لیے کچھ کرے اور پاکستان کو نقصان پہنچائے؟ کیا یہ پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے؟ کیا ہم اس پاکستان کے باسی نہیں ہیں؟ کیا ہوا اگر ایران شیعہ ہے تو شیعہ تو عراق بھی ہے، 60% آبادی عراق کے بھی شیعہ ہے، کیا ہم ادھر عراق کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ کون سا ایجنڈا انہوں نے ہمیں دیا ہے؟ وہ ایجنڈا ظاہر کرو، کون سا نقصان ہم نے پاکستان کو شیعہ نے پہنچایا ہے؟ کون سا بیان ہے جو پاکستانی شیعوں نے ایران کے حق میں دیا ہو جو پاکستان کی مخالفت میں جاتا ہو؟ ہم تو اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی سب مل کر رہیں۔ یہ ایسی بکواس کرتا رہا کہ یہ ایران کے ایجنڈے پر کام کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایرانی مجتہدین کی یہ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ مقصد اصل اس کا یہ تھا۔ آخر ایران میں جو مجتہد بیٹھے ہوئے ہیں شیعہ کے، یا جو نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی توضیحات دے کر ان کے فتویٰ پر عمل کرتے ہیں۔ اگر تقلید میں کچھ مجتہدین نے غلط بیان سے کام لیا ہو، انسان ان سے غلطی ہو سکتی ہے، یا مجھے بھی کچھ ان سے اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں مجھے جس آدمی سے اختلاف ہو میں اس کو گالیاں دینا شروع کر دوں اور میں ذاتیات پر آ جاؤں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ اللہ جاری، اگر یہ امر بالمعروف کرنے والا ہوتا صرف کسی اصول کے تحت، تو یہ کسی کو گالیاں نہ دیتا۔ یہ مراجع اعظام کو اس طرح گالیاں دیتا ہے کہ اس کے زبان میں جو کچھ آتا یہ بک بک کرتا رہتا ہے ادھر مراجع اعظام کے متعلق، شیعہ کے متعلق، تاکہ شیعہ چھوڑ جائیں، شیعہ متنفر ہو جائیں۔ یہ سمجھ چکا ہے کہ میرا پاکستان میں بہت اثر رسوخ بڑھ گیا ہے، بہت لوگ مجھے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں، تو اس لیے اس نے اب یہ بکواس کرنا شروع کر دی ہے تاکہ شیعہ اپنے مراجع سے کٹ جائیں، اپنے علماء سے کٹ جائیں، دور ہو جائیں، اور شیعہ اور سنی آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، تاکہ یہ پاکستان کی زمین لالا زار بن جائے انسانوں کے خون سے، اور حکومت پاکستان مصیبت میں پھنس جائے۔ اس کا مقصد ایجنڈا یہی ہے۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں میرے عزیز، یہ بہتر اللہ جانتا ہے کہ یہ اسرائیل کی لابی کے لیے کام کر رہا ہے یا امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ یہ جس کا بھی ہے مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ شیعہ سنی کو لڑا رہا ہے۔ یہ کوئی ایسے دلائل نہیں دیتا، یہ کہنے کو کہہ دیا، یہ حضور نبی کریم کے سامنے ابو بکر عمر اس طرح بولے تو بس یہ کفر میں چلے گئے۔ جب نئے مسلمان ہو رہے تھے وہ شریعت کے تمام اصول سے واقف نہ تھے، یوں یوں آیات نازل ہوتی رہیں تو وہ بھی ان پر عمل کرتے رہے۔ آیت کے نازل ہونے سے، حکم کے نازل ہونے سے پہلے اگر حضور کی بارگاہ میں انہوں نے آپس میں کوئی جھگڑا کیا ہو، آواز بلند کی ہو، تو حضور کی اس میں اتنی توہین نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بہرحال حسن اللہ جاری بہت ہی غلط کام کر رہا ہے۔ میں تمام مسلمان سے التجا کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اس شخص کی بات کو خاطر میں نہ لائیں۔ اگر یہ کسی کو گالی دیتا ہے وہ خود ایک بد زبان انسان ہے، وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، شیعہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہم اس کی بات کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم کسی صحابی رسول کی توہین نہیں کرتے، پاک رسول کے وفادار و جان نثار صحابہ کے ہم جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم اصحاب رسول کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہمارے اہل سنت بھائی بریلوی حضرات اولیاء کرام کو سمجھتے ہیں کہ اولیاء نیک اور بزرگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ اولیاء اللہ سے بھی زیادہ نیک اور بزرگ ہیں، مگر ہم صحابہ کرام کی اتباع نہیں کرتے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں اور اہل سنت بھی اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، غور کی اتباع نہیں کرتے۔
مگر حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کا نام بھی اہل سنت احترام سے لیتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں یہ اہل بیت رسول ہیں۔ آخر اہل سنت بھی مسلمان ہیں، وہ خاندان رسالت کی احترام ضرور کرتے ہیں۔ تو اس لیے نہ شیعہ کو حق ہے کہ وہ اہل سنت کی دل آزاری کرے، نہ اہل سنت کو حق ہے کہ وہ شیعہ کی دل آزاری کرے اگر وہ صاحب علم ہے، ورنہ جاہل کے نہ ہم ذمہ دار ہیں نہ اہل سنت ذمہ دار ہے۔ اہل سنت میں بھی کافی ایسے جاہل ہیں جو ہر وقت اپنی بکواس بازی کو لگے رہتے ہیں۔ تو میں اب اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، تو میں اب یہی عرض کرنا چاہتا ہوں اہالیان پاکستان، اہل سنت اور شیعہ کو، کہ حسن اللہ یار تو ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے۔ باقی دیگر شیعہ میں سے یا اہل سنت میں سے کچھ لوگ اگر جاہل ہیں، وہ کسی کی دل آزاری کریں، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، ان کے اعمال کی کوئی جماعت ذمہ دار نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔